اور باپ کے چہرے پر اور زبان پر اللہ کا شکر ہو. اور جب وہ جست خاکی ان کے پاس آیا بیٹے کا تو اس پہ ماتم نہیں تھا، بلکہ اس پر اللہ کا یہ شکر تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک اور شہادت آئی ہے، کیونکہ عثمان یوسف کے خاندان کا سارا تعلق فوج سے ہی رہا ہے. ان کے ماموں نے شہادت دی ہے، ان کے والد صاحب کے بھائیوں، کزنز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم ان شہیدوں کی مقروض ہے. ہم اناس القوم اپنے ان شہیدوں کے مقروض ہیں. ہمیں ان کی شہادتوں کو ضائع نہیں کرنا ہے. آج بھارت کو اور مودی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کسی صرف فوج، افواج یا فورسز سے نہیں ہے، بلکہ ایمان سے سرشار شہادت پانے والے جوانوں اور ان کی فیملیز کی دعاؤں سے ہے. کیونکہ یہ شہید جو ہوتے ہیں اور جو جنگ لڑتے ہیں، ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جہاں ماؤں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اور پھر جست خاکی آئے تو اللہ کے شکر کے لیے اٹھتے ہیں. آج بھارت جو سازشیں کر لے، لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ اس کی لڑائی پاکستان میں صرف افواج اور فورسز سے نہیں ہے، بلکہ یہ 24 کروڑ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان دشمنوں کا کہ جنہوں نے یہ دکھانے کے لیے پوری دنیا کو ثابت کرا دیا کہ یہ فوج، یہ افواج اور یہ فورسز، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ان میں تفریق نہیں ہے. میں پھر ایک دفعہ یہ دہرا دوں کہ یہ پوری قوم اپنے شہیدوں کی مقروض ہے، پوری قوم شہیدوں کی مقروض ہے. آج میں نے جب ملاقات کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کی فیملی سے تو میرا جذبہ اور جاگ گیا ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فورسز ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. اگر بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ حملہ کرے گا اور یہ قوم یا کوئی ڈیوائیڈڈ ہوگا، عثمان یوسف بیٹا پنڈی کا تھا لیکن پوسٹڈ سندھ میں تھا، بلاری پہ. یہ فوج میں تفریق نہیں ہے. اور جب بات پاکستان کی ہوگی، ریاست کی ہوگی، تو بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ سمجھا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلاف اس جنگ میں اس کے کام آ سکیں گے، تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب بات سالمیت کی ہو، ریاست کی ہو، تو تمام سیاسی جماعتیں، میڈیا، فورسز کی فیملیز، جوان، ریٹائرڈ فورسز ہوں، ان کے جوان ہوں، ان کے بزرگ ہوں، سب ایک پیج پر ہیں پاکستان کے لیے. اور الحمدللہ یہ جتنی سازشیں بلوچستان میں کر لیں، کے پی میں کر لیں، یہ جو آج فتنہ ہندوستان ہم نے لانچ کیا ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آج دن تک وہ سازشیں جاری اور ساری ہیں. اتنی بڑی جنگ ہو گئی، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کی حکومت سے، نریندر مودی سے، کہ جو بلگام واقعے کا آپ ہم پہ الزام لگا رہے تھے، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ آج دن تک آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو
اور ثالثی والوں کو آج تک وہ ثبوت کیوں فراہم نہیں کیے جس کی بنیاد بنا کر آپ نے ہماری مسجدیں شہید کیں، معصوم بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا اور ہمارے جوانوں کے گھروں میں جستے خاکی آئے؟ تو آپ کے پاس جو الزام تھا، جس کی بنیاد بنائی پانی بند کرنے کی، جنگ مسلط کرنے کی، اس کے ثبوت آج دن تک کیوں نہیں پیش کیا آپ نے؟ آپ کا میڈیا جھوٹ بولتا رہا اور ہمارا میڈیا سچ بول کر اس جھوٹ کو بے نقاب کرتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ یہ غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا، کیونکہ یہ قوم لڑے گی آپ کے ساتھ، افواج کے ساتھ مل کر قوم لڑے گی، قوم کا ایک ایک بچہ لڑے گا۔ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری فورسز کی لیڈرشپ کو، ہمارے سپہ سالار، فاتح سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو، کہ ان کی لیڈرشپ نے وہ کارنامہ کرا جس سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں ایئر فورس چیف کی لیڈرشپ اور ان کی قیادت اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی عزت اور ناموس کو قائم دائم رکھوایا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نیول چیف کو، جنہوں نے وہ تیاری کی کہ وہ بیڑے جو ابھی چل ہی نہیں پا رہے تھے واپسی کی راہ اختیار کر گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایئر فورس کے ان شاہینوں نے اس ٹیکنالوجی کو گرا ڈالا جس پر انہیں فخر تھا۔ تو اس ساری لڑائی میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے اس قوم کا جذبہ، پوری ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ، اور ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب ریاست پر بات آئے گی تو پوری قوم ساتھ ہوگی۔ تو آئندہ جب بھی مودی صاحب آپ کا لڑائی کا موڈ ہو تو سوچ لیجئے گا کہ لڑائی 24 کروڑ مسلمانوں کے اس ملک پاکستان سے ہے، جس پہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ نہ ہم شہیدوں کا قرض اتار سکتے ہیں، میں شہیدوں کی ماؤں، باپ، ان کی بیویوں کا مقروض ہوں، یہ قوم مقروض ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں فورسز کی لیڈرشپ کو کہ آپ نے پوری قوم کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ پوری قوم کا مورال آج اتنا ہائی ہے کہ آج پاکستان اپنی ترقی کی جانب گامزن ہو رہا ہے، معاشی ترقی۔ ان شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان ترقی بھی کرے گا، معاشی ترقی بھی کرے گا، اپنی تمام مستحکم اور استحکام والی ترقیاں بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی بھارت کو ہم وہ منہ توڑ جواب دیں گے معاشی طور پہ بھی کہ اسے پتہ لگ جائے گا اس خطے میں جو بھارت اپنی بدماشی اور اپنی بالادستی چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نصب و نابود کی ہے۔ آج اس خطے میں برابری کا توازن قائم ہو چکا ہے، اور میں اپنے تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں چائنا، ترکیہ، آذربائیجان، بنگلہ دیش بھی، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر واضح میسج دیا، اور ان دوست ممالکوں کا بھی جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے میں دونوں ملکوں کے درمیان برابری کا توازن قائم کیا۔ کسی نے ہمیں ڈرایا نہیں، کسی نے ہمیں دھمکایا نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ہمیں وقت ملا ہے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ اس خطے میں یا اس ملکوں میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم سے بڑا جنگجو ثابت نہیں ہوگا کوئی۔ ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی تو جنگجو ہیں ہی، ہمارے صحافی بھی جنگجو ہیں، ہماری عوام بھی جنگجو ہے،
کیونکہ یہ جنگ سب نے دیکھا کہ ایک ایک پاکستان میں رہنے والے شخص نے اس انداز سے لڑی ہے کہ بھارت کی ٹیکنالوجی چاہے اسے کسی بھی ملک نے دی، ان کی مہارت، ان کی صحافت سب خاک میں مل گئی۔ تو خیال رکھیں، آئندہ خبردار رہیں، پاکستان میں دہشت گردی سے بھی خبردار رہیں۔ میں بلوچستان میں ان فتنوں سے بھی کہوں گا کہ اب ہتھیار چھپا دیں، دفنا دیں، ملک چھوڑ دیں یا ملک بدر ہوں، آئندہ اس دہشت گردی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے وہ اسپانسر آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو لالچ دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ کے دماغ کو بدلیں گے، لیکن ضرور سوچنا ہے اس پاکستان میں رہنے والے ان لوگوں کو، چاہے وہ KPK کی دہشت گردی میں ہوں یا بلوچستان کی خوارجوں کو، کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کی اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں معافی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے دردی سے، بزدلانہ کارروائیوں سے شہید نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا۔ ہمیں ایک ہو کر اس قوم کے لیے قربانیاں جو اب تک دے رہے ہیں، 90,000 پاکستانی مسلمان فورسز کے لوگ، پاکستانیوں نے شہادتیں دی ہیں، یہ شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ خون شہیدوں کا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یہ اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا ہے، رمضان المبارک کی بڑی رات 27ویں شب کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ 24 کروڑ معصوم لوگ، یہ خاندان اپنی محنت مزدوری سے اس ملک میں رہتے ہیں۔ ہم نے آزادی لے کے ملک حاصل کیا ہے، خیرات میں نہیں ملا۔ لاکھوں جانوں کا نذرانہ اس وقت بھی دیا، لاکھوں شہید ہوئے۔ میرے آبا و اجداد جب ہجرت تھی تو ٹرینیں کٹ گئیں، شہید کر دیے گئے، اپنے حویلیاں، اپنی جائیدادیں، اپنا خاندان چھوڑ آئے، لیکن ملال بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے نام پر آزادی حاصل کی ہے ہم نے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی آبا و اجداد چھوڑے، جائیدادیں چھوڑیں۔ مودی صاحب جب ہمیں اس کا غم نہیں ہے تو ہم یہ ملال بالکل نہیں کریں گے، پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے۔ لیکن امن کے طور پہ، محبت، بھائی چارگی کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن کے ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب اسی طرح مل جل کر ایک قوم بن کر آگے بڑھتے رہیں۔ شکریہ بہت، تھینک یو۔